السلام علیکم دوستو، میرا نام عمر ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں 2 ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ رمضان کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ تو میں نے ایک پرانی ویڈیو دیکھی ہے جس کے بارے میں ریئیکشن ویڈیو بنانا چاہوں گا، اور رمضان کے بارے میں تھوڑی بہت چیزیں بتاؤں گا، اور اس ویڈیو کے بارے میں بھی اور اس کے ریلیٹڈ بھی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کا نام ہے زین رمضان 2018 کمرشل۔ ویڈیو کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں لازمی دوں گا، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سيد الرئيس رمضان كريم، وأنت مدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار، وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور، وأذنت مساجد ورنت الكنائس، جيران في الله أبواب بلا حارس، ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا بہت ہی زیادہ سیڈ چیز ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں، اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کو۔ كلما أغمضت عيني أسمع انفجار، ويشتعل سريري دخانا ونار، ويخرج الخوف من باب الدولاب وتبكي. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دوں۔ یہ میرے ٹیچر نے مجھے بتایا تھا کہ ایک ظالم کو تب کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کرے گا اس کو کوئی بھی جج نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ظالم کا ڈر کیا ہوتا ہے کہ اسے جج کرنے والا کوئی ہوگا، پر جب اس کا وہ والا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا، وہ ظلم کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح خوف ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بچوں میں نہیں ہوتا۔ بچے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہوتے ہیں، ان میں خوف نہیں ہوتا، پر کچھ ملک ایسے ہیں جیسے کہ آپ اسرائیل جانتے ہیں یا افغانستان، ایسے اور بھی بہت، پاکستان میں بھی بڑی جگہ ہیں، یہاں پہ بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھیں بچے جو ان سے ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، برے اچھے میں فرق نہیں ہوتا، ہمیں ان کو بتانا چاہیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو اچھے برے میں فرق نہیں ہوتا، جو ان کو پکڑتا ہے، جو ان کو دیکھ بھال کرتا ہے، وہ ان کو غلط راستے پہ لگا دیتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو ان سے ہیں اچھے ہوں، تاکہ بچے جو ان سے ہیں ان کو بھی بہتر لگیں، تاکہ وہ غلط راستے پہ نہ جائیں۔ اگر وہ غلط راستے پہ کوئی جا رہا ہے اسے روک لیں۔ کل کو یہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں، یا کچھ ہوتا ہے، کوئی بامبنگ کر رہا ہے، کوئی کسی کو کل کر رہا ہے، اسیسینیشن کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ان سے ہوتی ہیں آج کی ہے، آج کی غلطی ہے، کل کو جا کے بڑی ہوگی۔ الأغاني وتنزف الألعاب، سيد الرئيس تنزف الألعاب. سيد الرئيس نحن الهاربون، نحن المبعدون، نحن المذنبون، نحن المتهمون بالعذاب. دیکھیں اس میں بہت اچھا سبق دیا گیا کہ یہ جو مسلمان صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، وہ کوئی بھی جو کسی چیز میں یقین رکھتا ہے اس کو ہم بلیم کرتے ہیں، ڈفرینٹ بلیم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کی فیتھ پہ اسے بلیم کرتے ہیں، اس کا رنگ بلیک ہے اس پہ بلیم کرتے ہیں، وہ وائٹ ہے تب بلیم کرتے ہیں، ایشین ہے تب بلیم کرتے ہیں، وہ کھانا کیسے کھاتا ہے اس پہ بلیم کرتے ہیں، اس کا ٹریڈیشن کیا ہے اس پہ بلیم کرتے ہیں، کسٹم کیا بلیم کرتے ہیں۔ ہم نے بس یہ چیز سیکھی ہے بلیم کرنا، جو آپ سے ڈفرینٹ ہے اس کو بلیم کر دیا۔ یہ چیز بڑی کامن ہو چکی ہوئی ہے بچوں میں بھی آج کل۔
میرے یہاں پہ کچھ دوست ہیں, میں نے اپنی چند ویڈیوز میں بتایا کہ وہ کرسچن تھے, مسلمان ہوں گے, وہ بلیک ہے, ٹھیک ہے, بلیک ہے. تو میں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا فرق نہیں کیا. میرے دوست ہیں, تقریباً ہم 7-8 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, کھیلے اکٹھے, کھائے پیا وغیرہ سارا کچھ. تو میں نے کبھی ایسا فرق نہیں کیا. کچھ خود میں ایشین ہوں, پاکستان میں ہوں, انڈین میرے دوست ہیں, ڈفرینٹ دوست ہیں. تو یہ ڈفرینس جو سی ہوتی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کریڈ کا. یہ اسلام میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی کو کسی پہ کسی طرح کی کوئی فضیلت حاصل نہیں. اجمی کو عربی پر, عربی کو کسی اجمی پر, گورے کو کالے پر, اور کالے کو گورے پر. تو یہ ساری چیزیں جو سی بچوں کی باتیں ہوتی ہیں, یہ بچپنا ایک ہم نے کریٹ کیا ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ ہم نے خود باتیں بنائی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیے برما, اس کے اندر ایسے حالات ہو گئے تھے, میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, لوگوں کو ان کے گھروں میں مارا گیا. کشمیر ہے, کشمیر میں بھی ایسا چل رہا ہے آج کل کہ وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے, عورتوں کے ساتھ اتنا برا غلط سلوک کیا جا رہا ہے, میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اور کیا کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں چلتا جا رہا, مجھے سمجھ نہیں آتی. کام چلتا جا رہا ہے, کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھاتا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں پاکستانی, میں صرف کشمیر کی بات نہیں کرتا, میں ہر اس جگہ کی بات کرتا ہوں جہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کو حق ہے اس کی زندگی کا, ہر ایک کو حق ہے. قرآن میں اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے, اگر صرف قرآن کی بات نہیں کرتا, آپ کی ریلیجن کے مطابق یا آپ کی بکس کے مطابق یہ سب میں کامن ہے کہ زندگی کا حق سب کو ہے, چاہے وہ ایک جانور ہے, چاہے وہ ایک انسان ہی کیوں نہ. موسٹلی انسان کی بات کرتے ہیں ہم, ہر ایک کو زندگی کا حق حاصل ہے. پر ان ملکوں میں ایسا نہیں ہے. کشمیر ہو گیا, برما ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, افغانستان میں بہت جگہ وہاں پہ بچے چھوٹے چھوٹے گنے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر, بچے ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں. تو برما اور کشمیر کی میں بات کیوں کرتا ہوں, کیونکہ یہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے اور تھوڑا بہت جانتا بھی, میرے دوست بھی وہاں سے کچھ ہیں ریلیٹڈ. تو کشمیر میں جو ہے کرفیو لگا ہوا تھا اتنے دن, اور اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان نے جو سی اسپیچ کی تھی کانگریس وغیرہ کے سامنے, انہوں نے یہ بات کچھ دن جو سا ہوا ہے کہ بڑی اس کے اوپر ڈیٹیل میں باتیں کی گئی ہیں, بائے سی بی ایس نیوز پہ, بی بی این نیوز پہ, ان کے اوپر کی گئی ہیں. پر کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. وہ آہستہ آہستہ ڈیڈ ہو گئے سارے, سب کچھ چھوڑ دیا گیا انہوں نے. تو یہ بہت بری بات ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک کسی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تو جو ظلم کرنے والا ہے چاہے اس کو شرم آ جائے تو بہتر ہے, یا جو دوسرے دیکھ رہے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کرے, کیونکہ کل اگر اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسا ہو, ان کے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو, تو کتنی بری بات ہے. اگر ہمیں زیادہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ دوسرے قید ہیں, ان کو کچھ نہیں ہم نے کرنا, یا دوسروں کو قید کر لینا چاہیے. خود کو ان کی جگہ پہ رکھو, ٹھیک ہے. اس طرح پیچھے تقریباً 2 سال بعد نہیں شاید ایسا ہوا کہ امریکہ نے اٹیک کیا. میں اگینسٹ نہیں ہوں امریکہ کہ انہوں نے کیا کیا, کس وجہ سے کی, یہ ان کی اپنی پالیسی, میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں. یہ نہ ہو کہ میرے گھر ایف بی آئی آ جائے. میں سمپل بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی تہش نہش مچ گیا ہوا ہے, جن کے جسم کے حصے نہیں ملتے, گھر والے لٹ گئے, سارا کچھ تباہ ہو گیا. اور بہانہ کیا تھا کہ بھائی وہاں پہ وہ ایک گیس بنا رہے تھے, یا وہاں پہ جو سا اٹامک بم ہوا رہا ہے, جو بھی ہے. تو دیکھیں اتنی تباہی ہوئی, اتنے لوگ مرے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, بہت سے ریفیوجیز جو سے ہیں ارد گرد کے ممالک میں چلے گئے, کینیڈا میں گیا, لندن وغیرہ میں گئے. پھر اس ویڈیو کے اندر یہ پریزیڈنٹس ہیں جنہوں نے, پریزیڈنٹ تو نہیں ہے, یہ کچھ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو رہنے کی اجازت دی, مگر بڑے تھے ان کے ملکوں میں جنہوں نے کہا نہیں ریفیوجیز کو واپس بھیجا تھا. پر ریفیوجیز کہاں پہ گئے؟ ویڈیوز ہیں جس میں ریفیوجیز کو شارٹ کر دیا گیا, گولیاں ماری گئی, بہت زیادہ مری. کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, اگر میں ہو سکا تو میں ویڈیوز کو شیئر لازمی کروں گا ڈسکرپشن میں. اگر مجھے یاد بھی نہ رہا تو آپ کمنٹ کیجیے گا, میں آپ کو وہ ویڈیوز لازمی دکھاؤں گا. تو یہ بہت بری بات ہے. چلیں ویڈیوز آگے اسٹارٹ کریں. ہاں, ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. کچھ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ہم نیوز میں نے دیکھا تھا کہ تقریباً 10,000 اور کچھ مسلمان مارے گئے تھے. اب میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا, مسلمان ہونے سے پہلے وہ انسان ہے, اور ایک ہیومن ڈیوٹی ہے کہ بھائی ہم دوسرے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. خود سوچے 10,000 مسلمانوں کو مارا گیا, ان کو کاٹ دیا گیا, ان کو کاٹ دیا گیا ہے, اور دیکھنے والے حیران تھے. ہم سب دیکھنے والے بچے حیران تھے. جو دیکھا ان کے دلوں میں ڈر ہے, ان کے دلوں میں جو ڈر ہے وہ آزاد ہو گیا ہوا ہے, خوف جو ان سے آزاد ہے. یہ سارا کچھ وہی بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. رمضان ہے, لوگ جو ان سے روزے رکھ رہے ہیں, یہ روزے کیا رکھیں گے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ ریفیوجیز ہیں, نہ جگہ ہے نہ کچھ ہے, اور لوگ ان کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں.
تو یہ ایک ایسا سلسلہ جو ختم نہیں ہو رہا، اور یہ تک کب ختم ہوگا؟ جب آپ سبھی چاہیں گے. نہ آپ کا پریزیڈنٹ کچھ کر سکتا ہے، نہ آپ کی آرمی کچھ کر سکتی ہے. آپ نے اپنا دیش صحیح کرنا ہے. آپ کسی ریفیوجیز کو دیکھتے اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش ہو سکتا ہے وہ ٹیررسٹ جو ہو سکتا ہے وہ بم افغانستان سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خفیہ ہی ادارے کے ساتھ کام رکھتا ہے، آپ کو مار دے اپنے گھر میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا. پر یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ وہ بھی ایک انسان ہے. ہو سکتا ہے اس کو مدد کی بھی ضرورت ہو سکتا ہے اس نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے. پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا قدم آپ کیا لیں گے. میں کارٹون بہت زیادہ دیکھتا ہوں، اس میں ایک کوٹیشن تھی، اس میں یہ تھا کہ جب کوئی سیڑھی چڑھنے لگتا ہے تو سیڑھی چڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو پہلا قدم لینا پڑتا ہے. کوئی جب رستہ ایک طے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو پہلا قدم چلنا پڑتا ہے یا پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کام ہوگا یا نہیں وہ بات کی بات ہے، پہلے پہلا قدم اٹھانا ہے. ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، ول پاور کی ضرورت ہے، اور مشکل نہیں، مجھے لگتا ہے اتنا مشکل تو نہیں ہو سکتا، پر پھر بھی لوگ پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں. چلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور چیز بتاؤں گا. المحكومون شنقا بالعبادة الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة سيدي الرئيس، سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يا ليت. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات. مجھے یاد آ گیا فلسطین میں حالات ایسے ہوئے تھے کہ وہاں پہ رہنا مشکل تھا، کوئی پتہ نہیں تھا آج جان ہے کل نہیں ہے، بامبنگ ہو رہی ہے، اس طرح سے شوٹنگ ہو رہی ہے. لوگ، آپ یقین نہیں کریں گے، یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، سولجرز نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. سولجرز شرطیں لگا رہے ہیں، بیٹ لگا رہے ہیں کہ کون کتنے زیادہ فلسطینیوں کو مارے گا. یہ امریکن سولجرز ہیں. یہ نہ کل میرے گھر میں FBI آ جائے. یہ بات میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو. یہ بات میں بنا کسی فیکٹس کے بغیر نہیں بتا رہا، حقیقت ہے. اگر چاہیں میں ویڈیوز وہ آپ کو دکھا سکتا ہوں، ان کی آپ کو میں شو کر سکتا ہوں، ڈسکرپشن میں ان کو ایڈ کر سکتا ہوں. یہ میں بات اپنے سے نہیں کر رہا، یہ سارا کچھ وہ ہے جو حقیقت ہے. فلسطین میں یہ جو کلنگ وغیرہ ہوئی ہے، آپ ویڈیوز ہیں، یہ آرمی کے سولجرز نے جو ان کے ہیلمٹ پہ کیمرہ لگے ہوتے ہیں انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ وہ آپس میں بیٹ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ بیٹ لگاتے ہیں کہ کون زیادہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو مارتا ہے. اور آپ خود سوچیں یہ کیا یہ انسانیت ہے؟ کہ کتنی بری بات ہے کہ وہ بیڈ لگا رہے ہیں. ریفیوجیز نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ وہ بھاگیں گے، کچھ کریں. اور عورتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے خود شرم آتی ہے. دیکھیں آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی بچی ہے. سوچیں فلسطین میں کتنے بچے ابھی پیدا ہوئے تھے جو مر گئے، کتنے بچے تھے جو ابھی 2-3 ماہ کے تھے، کتنے بچے ابھی 1 سال کے تھے، 2-3-4 سال کے تھے، کتنے بچے، کتنے گھر والے جو ان سے اپنے بچوں سے علیحدہ، کتنے گھر والوں کی ڈیتھس ہو گئی، بچوں یتیم ہو گئے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، ان کا فیوچر سارا کچھ تباہ ہو گیا. اور جن کے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی، ان جتنے خواب انہوں نے دیکھتے، جتنے پل انہوں نے بنائے تھے کہ ہم اپنے بچوں سے یہ وغیرہ کریں گے، وہ سارا کچھ تہش نہش ہو گیا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جب ایک انسان دوسرے کی زندگی لیتا ہے تو ایک سیکنڈ کے اندر، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ سوچے نا، تو ہزاروں چیزیں مائنڈ سے گزرتی ہے. جیسے کہ اسے میں مارنے لگا ہوں، یہ کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، کس وجہ سے مار رہا ہوں، اس کے اگر میں اسے مارتا ہوں اس کا مجھ پہ کیا اثر ہے، اس کے گھر والوں پہ کیا اثر ہے، اس کا ارد گرد پہ کیا اثر ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. یا کچھ ایسے بہت زیادہ سوچیں گزرتی ہے. سب سے پہلے تو ٹریگر ہی نہیں پل ہوتا، یا نائف بہت مشکل ہوتا ہے. کسی کی جان لینا بہت مشکل کام ہے، پر جب ایک بندہ ایک دفعہ لے لے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ آسان ہو جاتا ہے. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يا ليت وآمين آمين آمين آمين
دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے وہ برے ہیں یا کیا ہیں، اچھے ہیں، جو بھی ہے وہ ان کی سعادت ہے. میں یہ نہیں کہتا پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں عمران خان ہیں وہ اچھے ہیں برے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کہتا. پر میں گھر بھی یہ بات کرتا ہوں کوئی انسان برا یا اچھا نہیں ہوتا. وقت برا ہو تو انسان بھی برا ہو جاتا ہے، وقت اچھا ہو تو اچھا بھی ہو جاتا ہے. پتہ تب چلتا ہے برے وقت میں ایک انسان اچھا رہے اور اچھے وقت میں انسان برا نہ بنے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹیٹمنٹ، اپنی اپنی ڈسکرپشن ہوتی ہے کسی کو ڈیفائن کرنے کی. میری اپنی، آپ کی اپنی ہوگی. اگر میں ایک بندے کو دوسرے سے کمپیئر کروں تو دوسرے میں بہت زیادہ خامیاں ہو سکتی ہیں، پہلے میں اس کے مقابلے میں اچھائیاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے میں زیادہ اچھائیاں اور پہلے میں جو سا زیادہ مسٹیکس ہو. ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح ہم دو کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر میں پاکستان کو انڈیا سے کمپیئر کرنا شروع کر دوں یا انڈیا کو میں افغانستان سے، افغانستان کو چائنا سے، چائنا کو لندن، امریکہ، یہ ڈفرینٹ ہے، سارے اپنی اپنی ہیں. کچھ چیزوں میں کمپیئر کیا جا سکتا ہے، پراسپیرٹی ہوگی، ہیپینس ہو گئی، ویلفیئر ہو گئی، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا جاتا ہے، بہت چیزیں ہیں ریلیجیس کے طور پہ. پر چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ امریکہ میں کسی کا برا سلوک کیا جا رہا ہے تو پورا امریکہ خراب ہے، پورا امریکہ ہی بگڑا ہوا ہے، یہ غلط بات ہے. اگر پاکستان میں کسی ایک نے کسی انڈین کے ساتھ یا کسی غیر مسلم کے ساتھ یا کسی فارن کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر دی یا اس کو مارے یا کچھ، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان خراب ہے، پورے پاکستان کے لوگ ایسے ہیں، جاہل ہیں. یہ بھی بات نہیں ہے. انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں 4-5 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے. اگر گائے کا گوشت ان کے گھر دیکھ لیا جا رہا ہے تو ان کو مار دیا جا رہا ہے، پورے کا پورے خاندان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو ڈیتھ، ان کی ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بہت بری ہے. وہ دیوتا مانتے ہیں اور میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ کسی کا ریلیجیس ہے. میں بہت چھوٹا شخص ہوں کسی کے مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے. تو پر میں یہ نہیں کہنا چاہتا. پر مسئلہ یہ تھا کہ جو ویڈیو تھی اس کے اندر جس خاندان، جس گھر کے افراد کو مارا گیا، ان کے پاس وہ جو ان سے گائے کا گوشت نہیں تھا، بس ایک جو ان سے کسی نے رومر پھیلایا تھا کہ ان کے پاس ہے، پر ایسا نہیں تھا ملا. بٹ اس کے باوجود انہوں نے ان کے باپ کو بھی مار دیا، پتھر مار مار کے مارے. ان کا بیٹا جو سا تھا اس کو بھی پتھر بیٹوں کے ساتھ مارا، وہ کوما میں چلا گیا. اس کی والدہ کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کو بھی مار، اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا کیا کہ اس کو بھی بعد میں مار دیا گیا. اکیلا بیٹا بچا، سوری والدہ کو مارا نہیں تھا گیا، والدہ جو سی تھی وہ بچی تھی اور ان کی بہن جو سی تھی اس نے خودکشی کر لی تھی. 1-2 ماہ بعد خودکشی کر لی تھی. اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا، بدسلوکی کی گئی. اور والدہ جو سی تھی وہ پاگل ہو گئی تھی اور سلولی وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب بیٹا جو سا وہ تقریباً 1.5 سال بعد جو سا وہ اس کو ہوش آتی ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حالات تھے تمہارے گھر کے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا وہ نہ چل سکتا تھا نہ اس کے ہاتھ کام کرتے تھے. تو 2 دن بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اب سوچیں اس میں اس گھر والوں نے کتنا زیادہ پیسہ اپنے بچے پہ لگایا، اپنی بچی پہ لگایا. ان کے کتنے خواب تھے، کتنا کچھ تھا. ان کی غلطی کیا تھی کہ کسی نے ان کے بارے میں کوئی رومر پھیلایا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ صرف ایک خاندان ہی، بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں انڈیا میں بہت برا سلوک کیا جاتا. اگر پاکستان میں بھی کسی کے ساتھ کیا جاتا تو میں معذرت چاہوں گا، پر میں نے اب تک کسی کے ساتھ نہیں کیا. ایک اگر ملک میں اچھے لوگ ہیں تو برے بھی ہیں، اگر برے ہیں تو اچھے بھی ہیں. تو آج کی ویڈیو کا اگر مقصد کوئی پوچھے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کرنے چاہیے. دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا ماہ چل رہا ہے، تو کرونا وائرس ہے، ڈپارٹمنٹ وغیرہ سارے بند ہیں، آرگنائزیشن بند ہیں، کوئی جابس پہ نہیں جا رہے، جاب ساری طرح کی بند ہیں، کچھ آن لائن کر رہے ہیں، کچھ نہیں. اب دیکھا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو سے ہمارے یہاں پہ گاؤں میں زیادہ تر مزدور ہیں، یعنی لیبر کرتے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے. شاپس ہی وہ بھی بند ہے، کچھ اوپن ہے. تو ان کے پاس گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یعنی ڈونیشن وغیرہ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر کسی کی مدد کی جائے. تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھیں. اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ مدد کرتا ہوں، پر مجھ سے جتنی ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں. آج بھی میں نے تقریباً 6-7 کی ہے. سن 6-7 کی یہ کہہ لیں کہ میں نے، میرے گھر والوں نے مل کے کی ہے. میری آنٹ تھی انہوں نے بھی کی ہے، ابھی وہ باہر رہتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ بھی کیا اور ادھر بھی منی سینڈ کی تھی اور کہا تھا کہ ادھر ادھر پیسے دو. پھر راشن لے کے دیا تھا. ہمارے یہاں پہ سیالکوٹ میں اوگو کی میں بھی آگے ایک تنظیم تھی، تنظیم تو نہیں کہہ سکتا، ہمارے اسکول کے کچھ سینئرس تھے جنہوں نے مل کے یہ کام شروع کیا تھا، پر ان کا بھی ٹپا بہ گیا، چھوڑ دیا انہوں نے. اصل میں کام جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اگر کوئی ساتھ نہ دے. انہوں نے شروع کیا تھا پر ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو آہستہ آہستہ ان کے گھر والے بھی ایسے تھے کچھ کہ انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا. یعنی دوسرا مقصد کیا ہے
کہ اپنے ہمسایوں اپنے گھر والوں کی گھر والوں کو تو ٹھیک ہے، اپنے ہمسایوں کا اپنے محلے داروں کا یا اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھیں. اگر کسی کو ضرورت ہے اس کو مدد اس کی کریں. اس کے علاوہ تو کوئی اور بھی نہیں، بس یہی ہے. دوستوں اس کے ساتھ میری ویڈیو ختم ہوتی ہے. میں ویڈیو میں یہی کہنا چاہوں گا، میری لاسٹ 2 ویڈیوز کو زیادہ تر لوگوں نے نہیں دیکھا، اس پہ کسی طرح کا کسی کا کوئی ریئیکشن نہیں. مجھے لگتا ہے شاید میں اردو میں بات کر رہا ہوں، شاید میرا طریقہ خراب ہے یا کوئی وجہ ہے، پر چلیں کوئی نہیں. مجھے امید ہے کہ فیوچر میں میری ویڈیوز بہت زیادہ لوگ دیکھیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں اور اسے شیئر کریں. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کریں. ہاں میں نے آپ کو رمضان کے بارے میں بتانا تھا، پر میں اب زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ آئی ایم شارٹ آن ٹائم. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں امید رکھتا ہوں کہ میں ہر 2 ویکس بعد ویڈیو اپلوڈ کروں گا. ہو سکتا ہے 1 ویک کے بعد یا 2 ویکس کے بعد، کیونکہ میں آپ کو بتایا میں نے ٹیچر بھی ہوں، اس کے علاوہ میں فادر بھی ہوں، اور گھر کے سارے حالات وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے سارا ڈیلنگس کرنی پڑتی ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. دوستو اپنا بھی دھیان رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی دھیان رکھیں. آج کل بہت برے وقت ہیں، بہت برے حالات ہیں، تو ابھی ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی. یہی وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. تو اپنا دھیان رکھیں. یہ مجھے غلط نہ سمجھے گا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آن لائن کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل یوٹیوبرز، آپ نے مسٹر بیسٹ کا نام سنا ہوگا. میں زندگی میں کبھی بھی اس جیسے آدمی سے جو ان سے ملا تو نہیں ہوں، جانتا نہیں ہوں کہ جس نے ایسے کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں کہ وہ کتنے پیسے دے دیتے ہیں. اب پر انہوں نے غریبوں میں بھی دی، بڑے ڈونیشن وغیرہ کی. پر اب دیکھیں غلط نہ مجھے سمجھیے گا، ان کی اپنا کام ہے سارا کچھ. ایک بندے کو انہوں نے 1 لاکھ تو نہیں، تقریباً 100 لاکھ شاید دیا تھا، کہ پتہ نہیں کتنے ڈالرز دیے تھے انہوں نے، کیونکہ ہاتھ رکھنا تھا پیسوں کے اوپر. سارے پیسے اسے دے دیے. اس نے کیا کیا، اپنے گھر والوں کی چیزیں خریدی، گیم کار وغیرہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہوں نے ایک اور ویڈیو تھی، اس میں انہوں نے یہ کرونا وائرس سے کچھ دن پہلے جب زلزلے وغیرہ آئے تھے امریکہ میں وغیرہ میں، آسٹریلیا میں، تو بڑی تباہی مچی تھی، آگ وغیرہ لگی تھی. تو انہوں نے ڈونیشن وغیرہ کیے تھے، چیزیں سینڈ کی تھی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو، فری فوڈ وغیرہ پرووائڈ کیا تھا، چیزیں پرووائڈ کی تھی، ساری چیزیں کی. تو اگر وہ جو 10 لاکھ 100 لاکھ ادھر دیا، اگر وہی اس کو تھوڑے کم کر کے زیادہ ادھر دے دے تو بہتر تھا. میں بس اپنی ایک ایڈوائس دے رہا ہوں، میں اپنا اوپینین بتا رہا ہوں، باقی سارا کام ان کا ہے. جو کہنے کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک یوٹیوبر ہے، وہ یوٹیوب سے ہی پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو بھی بتایا ہوگا، آپ نے بھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. وہ اسی سے پیسے کماتے ہیں اور لوگوں پہ لگا دیتے ہیں، اور کماتے ہیں لگا دیتی ہے. اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ تم لوگوں پہ لگاؤ، میں تمہیں اور دیتا ہوں. تم خرچ کرو، میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا. پر جو رکھ دیتا ہے اپنے پاس، جمع کر کے رکھ دیتا ہے، وہ نہ خرچ ہوتا ہے نہ اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یوٹیوبرز جون سے ہیں جو کہ کما رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑے پیسے جو ان سے ہیں ڈونیٹ کرتے جائیں ارد گرد کے علاقوں میں، یا جو آپ کے نزدیک ہے جن کو ضرورت ہے. موسٹلی جو ان سے ارد گرد تو ضرورت نہیں ہوتی، پر آلموسٹ دوسری کنٹریز میں زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے غلط نہ سمجھیے گا اگر میں خود یوٹیوب سے کچھ کما رہا ہوتا یا کچھ ایسا سلسلہ ہوتا تو میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں. میں ٹیچنگ کرتا ہوں، اس سے مجھے جو بھی آمدنی وغیرہ ملتی ہے اس کے حساب سے جو میں مدد کر سکتا تھا میں نے کی، اور انشاءاللہ اور کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ بھی کوشش کریں. اسی کے ساتھ میری ویڈیو ختم ہوتی ہے. خدا حافظ.